سنو حدیث قصہ، سنو حدیث قصہ، سنو حدیث قصہ، سنو حدیث قصہ۔ فرماتی ہیں یہ بنت رسول فلک وقار، یعنی جناب فاطمہ خاتون روزگار، ایک روز آئے گھر میرے محبوب ذوالجلال، فرمایا میرا ذوف سے ہے کچھ بدن ڈھال، کی میں نے ان سے عرض کہ اے میرے بابا جان، حضرت کا ذوف سے رہے خالق نگہباں، فرمایا پھر یہ سرور گردوں جناب نے، ختم الرسول جناب رسالت واب نے، اے فاطمہ ردائے یمانی اٹھا تو لاؤ، سر تا قدم مجھے اسے اچھی طرح اڑھاؤ، فرماتی ہیں یہ فاطمہ آسماں مقام، نازل ہمیشہ ان پہ ہو اللہ کا سلام، چادر وہ لے کے خدمت اقدس میں آ گئی، اور حسب حکم ان کو وہ چادر اڑھا بھی دی، چادر اڑھا کے ان کی طرف دیکھنے لگی، ناگہ وہ دیکھی روح منور میں روشنی، دھوکا نگاہ کو ہو یہ عالم تھا نور کا، ہے 14ویں کا چاند کے چہرہ حضور کا۔ پھر یوں جناب فاطمہ فرماتی ہیں بیان، تھوڑی ہی دیر گزری تھی اس کو کہ ناگہاں میرا پسر حسن میرے نزدیک آن کر بولا میرا سلام ہو اے اماں آپ پر، میں نے دیا جواب کہ اے میرے لالا فام، اے نور چشموں میں وے دل تم پر بھی سلام، پھر مجھ سے وہ یوں کہنے لگا پارے جگر، خوشبو نفیس پاتا ہوں میں اس مقام پر، عنبر کی یہ مہک ہے نہ مشک و گلاب کی، خوشبو ہے جیسے نانا رسالت مواب کی، میں نے دیا جواب کہ ہاں تم نے سچ کہا، آرام میں ہے زیر ردا سید الورا، چادر کے پاس جا کے حسن نے کیا کلام، نانا میرے رسول خدا آپ پر سلام، اس دم اگر حضور مشیت ہو آپ کی، چادر میں بھی آؤں اجازت ہو آپ کی، فرمایا مصطفیٰ نے اجازت ہے جان من، داخل تہے ردا ہوئے یہ سنتے ہی حسن، فرماتی ہیں یہ دختر سلطان مشرقین، اتنے میں آ گیا میرا چھوٹا پسر حسین، آ کر کہا کہ اماں میرا آپ پر سلام، میں بولی تجھ پہ اے میرے لخت جگر سلام، بعد اس کے پھر حسین نے یہ اس طرح کہا، اماں مجھے وہ آتی ہے خوشبو جاں فضا، نسری کی بو ہے اور نہ یہ نسترن کی بو، یہ تو ہے جیسے نانا رسول زمن کی بو، میں نے کہا یہ اس سے کہ اے میرے گل بدن، ہاں سامنے وہ دیکھو تہے چادر یمن، پیارے کے نانا جان رسول زمن بھی ہیں، اور ان کے ساتھ آپ کے بھائی حسن بھی ہیں، یہ سنتے ہی حسین بڑھے جانب ردا کی عرض السلام علیک شہ ہدا، پھر ہو سلام آپ پہ اے شاہ انبیاء، اے وہ کہ منتخب جسے اللہ نے کیا، کیا مجھ کو اذن ہے قدم آگے بڑھاؤں میں، نزدیک آپ لوگوں کے چادر میں آؤں میں، فرمایا مصطفیٰ نے کہ ہاں اذن ہے میرا، یہ سنتے ہی حسین ہوئے داخل ردا،
فرماتی ہے یہ دختر پیغمبر زمن، تشریف لائے گھر میں یکایک ابو الحسن، بولے سلام تم پہو اے دختر رسول، میں نے کہا سلام میرا کیجئے قبول، مجھ سے کہا علی نے کہ اے بنت مصطفیٰ، آتی ہے ایسی نکہت پاکیزہ دلربا، خوشبو نثار اس پہ ہو ہر ایک پھول کی، یہ ہے شمیم جس میں جناب رسول کی میں نے عرض حضرت خیر البشر بھی ہیں، چادر کے نیچے آپ کے دونوں پسر بھی ہیں، بس جانب کسائے یمانی گئے علی، بولے کہ السلام علیک ایھا النبی، اے وہ کہ جس کو چن لیا پروردگار نے، کیا آؤں اس ردا کے تلے اذن ہے مجھے، فرمایا مصطفیٰ نے اجازت تمہیں بھی دی، یہ سنتے ہی شریک ردا ہو گئے علی۔ فرماتی ہیں یہ حضرت صدیقہ فاطمہ، ان سب کے بعد میں بھی گئی جانب ردا کی، عرض آپ پر ہو سلام اے میرے پدر، یعنی میرا سلام خدا کے رسول پر، سردار دو جہاں کا اگر اذن پاؤں میں، نزدیک آپ لوگوں کے چادر میں آؤں میں، فرمایا مصطفیٰ نے تمہیں اذن دے دیا، داخل ہوئی ردا میں یہ سنتے ہی فاطمہ، فرماتی ہے یہ فاطمہ بنت رسول رب، چادر تلے جب آ گئے ہم لوگ سب کے سب، اس دم کہا فرشتوں سے پروردگار نے، ہاں سن لو بسنے والوں میرے آسمان کے، مجھ کو قسم ہے اپنی بزرگی و شان کی، قائم جو میں نے کی ہے بنا آسمان کی، اور فرش جو زمین کا بچھا ہے بحکم رب، یا مہر و ماہ دکھاتے ہیں جلوے جو روز و شب، یا رات دن جو رہتے ہیں چکر میں آسمان، بحرے رواں اور ان میں جو چلتی ہیں کشتیاں، ان سب کے خلق کا ہے سبب عشق پنجتن، اس دم جو مجتمع ہے تہے چادر یمن، پوچھا یہ جبرائیل نے باعجز و انکسار، چادر کے نیچے کون ہے اے میرے کردگار، اللہ نے کہا کہ نبوت کے اہل بیت، وہ سب کے سب ہیں خاص رسالت کے اہل بیت، وجہ بنائے ارض و سما نور مشرقین، زہرا و مصطفیٰ و علی و حسن حسین، جبریل نے کہا کہ اجازت ملے اگر، ساتھ ان کے میں چھٹا ہوں پہنچ کر زمین پر، اللہ نے کہا کہ تجھے اذن دے دیا، اترے امی زمین پہ چلے جانب کسا، بولے سلام آپ پہ اے مرسل خدا، اے وہ کہ منتخب جسے اللہ نے کیا، جو ہے سلام اس کا بھی ہے تحفہ سلام، اور بعد صد تحیت و اکرام یہ پیام، یعنی بلند و پست و مہو مہر و آسماں، بحر رواں اور اس میں جو چلتی ہیں کشتیاں، یہ سب بنائے میں نے تمہارے ہی واسطے،
پیدا کیے تمہاری محبت کی وجہ سے، اور مجھ کو اذن ہے میرے پروردگار کا، میں بھی ہوں آپ لوگوں میں شامل تہے ردا، اذن خدا تو مل چکا اب کہیے یا نبی، میں بھی ردا میں آؤں اجازت ہے آپ کی، فرمایا مصطفیٰ نے کہ ہاں اذن ہے میرا، یہ سن کے جبرائیل ہوئے داخل ردا۔ جا کر ردا میں حق امانت ادا کیا، مجدہ خدا نے بھیجا تھا جو وہ سنا دیا، کی عرض آپ لوگوں سے کہتا ہے کبریا، اے اہل بیت بس یہ ہے اللہ چاہتا، ہر ایک عیب تم سے ہٹائے خدا پاک، جو حق ہے پاک کرنے کا ایسا بنائے پاک۔ اس وقت مصطفیٰ سے علی نے کیا سوال، مجھ سے بیان کیجئے محبوب ذوالجلال، اس دم جو ہے نشست ہماری تہے ردا، اللہ کی نظر میں ہے کیا اس کا مرتبہ، جس وقت یہ سوال کیا ابو تراب نے، فرمایا یوں جناب رسالت مآب نے، کھا کر قسم میں کہتا ہوں اس کردگار کی، جس نے مجھے بنایا ہے پیغمبر و نبی، اہل زمین کی کوئی بھی محفل ہو سن رکھو، جس میں ہمارے دوستوں کا ایک گروہ ہو، اور وہاں پہ اس خبر کا کیا جائے تذکرہ، ہوگا نزول رحمت پروردگار کا۔ جب تک کہ منتشر نہ وہ ہو جائیں سب کے سب، گھیرے رہیں گے ان کو ملائک بحکم رب، شرکت کا اپنی حق یہ ادا کرتے جائیں گے، ان سب کی مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے، اس دم کہا علی نے کہ اللہ کی قسم، اب تو سعید ہو گئے اور کامیاب ہم، یوں ہی ہمارے شیعہ ہمارے حبیب بھی، مسعود و نیک بخت ہوئے خوش نصیب بھی۔ اظہار جب خوشی کا کیا ابو تراب نے، فرمایا پھر جناب رسالت مآب نے، اس کی قسم ہے جس نے بنایا مجھے نبی، جس کی طرف سے مجھ کو رسالت عطا ہوئی، شیعوں کی بزم میں جو بیاں ہوگی یہ خبر، فضل خدا سے ہوگا عیاں اس کا یہ اثر، جو درد و غم کے مارے ہیں مسرور ہوئیں گے، رنج و ملال سنتے ہی سب دور ہوئیں گے، جو ہو مراد والا مراد اپنی پائے گا، ہر ایک اداس بزم سے خوش ہو کے جائے گا۔ فرمایا مرتضیٰ نے کہ واللہ اے حضور، ہم کامیاب دونوں جہاں میں ہوئے ضرور، جس طرح ہم سعادت دارین پا گئے، شیعہ بھی یوں ہی دامن رحمت میں آ گئے۔ یا رب حق احمد مختار مصطفیٰ، یا رب حق حیدر کرار مرتضیٰ، یا رب حق سید معصوم فاطمہ، یا رب حق سید مسموم مجتبیٰ،
یا رب حق سبت نبی شاہ مشرقین، تشنا دہن مسافر کرب و بلا حسین، جس بزم میں یہ نظم پڑھی جائے اے خدا، ہر ایک سننے والے کا حاصل ہو موت دعا۔